تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. پھر جس جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں علی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے 6228 تک. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپسی پہ مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اس لیے آپ صحیح مسلم میں حدیث 6225 سے 8 تک 4 حدیث کے اوپر باب پتہ کیا ہے؟ فضائل مولا علی. حالانکہ اس میں مولا علی کا کوئی نام ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ مسلم شریف جن لوگوں نے اس کے اوپر تبویب کی باب باندھے، امام نبوی کو پتا تھا یہ کس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا. وہاں کون تھا وہ آپ کو ڈیٹیل حدیث میں ملے گی. جامعہ ترمذی میں اس کا ایک حصہ ڈیٹیل پوری ملے گی، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، مسند امام احمد میں اور مشکات میں بھی آپ کو تیسری جلد میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جب یہ فرمایا نا تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی سرپرست ہے، حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر. کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں. اتنا حق ہے اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول. تو آپ مجھے بتائیں، آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا، سرپرستی والا. تو طارق جمیل صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے. کہتے ہیں اپنی طرف سے کہا ہے. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا. تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کوئی شک نہیں. تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہوں، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں علی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے. اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اسے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. پھر جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں جو 2 حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفاً، انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں. تو محبت میں غلوب کرنے والے تو سارے کہتے ہیں وہ رافضی ہیں، تو یہ دشمنی میں غلوب کرنے والے کون ہیں؟ خود ہے یہ جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ چھپا جاتے ہیں. اللہ معافی دے آپا. ہاں وہ شداد بھائی نے جڑا سنایا سی، ہمارے ایک شداد بھائی ہے نا، تو وہ ایک اہل حدیث بھائی کو نا یہ حدیث سنا رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل بالکل. اچھا اس نے آگے سے سوال کر لیا کہ یہ جو دشمنی کرنے، جو محبت کرنے والے ہیں وہ تو یہ شیعہ رافضی ہیں، تو یہ جو دشمنی میں بغض رکھنے والے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یار آپا اصل ہوگا دیکھ لیں آپ مولا علی آپ کہہ دیں تو چڑ سارے پنجے جھاڑ کے نکل لیا ہے مولا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے خلاف. کتنی بڑی پرسنالٹی ہے، انہوں نے خیال بھی نہیں کیا. ان کا طارق جمیل گمراہ ہو گیا، اس لیے طارق جمیل صاحب نے بھی ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو یعنی سچائی کو قبول نہیں کریں گے. تو یہاں مولا کا معنی سرپرست ہے. پھر وہ کلپ چڑھائے ہوئے بڑے بڑے مفتیوں نے، وہ کہتے ہیں جی آگے الفاظ پڑھیں، آگے لکھا ہے اللہ اسے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اسے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولا کا معنی تھا دلی محبوب. اور پیچھے پڑھو، پیچھے ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سمجھ آئی؟ جیسے بریلوی کہتے ہیں اگے پڑھو، اگے صراط الذین انعمت علیہم. اسی کہنا پیچھے پڑھو، پیچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. قبراں نو منگنے والے نہیں، اللہ کو منگنے والے. اور اس دن صراط المستقیم، سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا. تو کچھ اگوں پڑھتے رہے، کچھ پیچھوں پڑھتے رہے. سٹارٹ حدیث سے ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم.
सर ये जो बातें मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह ये मेरे जब क्लिप चढ़ रहे हैं ना क़यामत तक के लिए इनके मुंह बंद हो जाएंगे जो क्लिप चढ़ाए हुए थी और मौला का ये माना नहीं हुआ है, सारे माने मैंने बयान कर दिए। अब लोग खुद फैसला करेंगे कि यहां पे मौला का माना क्या है जब ये आयत पढ़ी जा रही हो नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, और बल्कि मुस्नद अहमद में अल्फाज है, हमारे नजदीक तो वो वाला हिस्सा ज़ईफ है, लेकिन कितने मुहद्दिसीन हैं जो उसको सही समझते हैं, इंक्लूडिंग बरेलवी देवबंदियों के बुजुर्ग, कि जब नबी इस्लाम ने ये फरमाया तो सैयदना उमर ने आके हजरत अली को कहा कि आपको मुबारक हो, आप तो सारे मोमिनीन के मौला बन गए हैं। तो हजरत उमर जब ये कह रहे थे कि आपको मुबारक हो, आप मौला बन गए हैं। To be continued.